وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فخلق كل شيء فقدره تقديرا وہ ذات کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، نہ ہی اس نے کوئی اولاد پکڑی ہے یا اولاد بنائی ہے، اور نہ ہی اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا فقدرہ تقدیرا، اور اس کا خوب بہترین اندازہ مقرر فرمایا۔ آیت نمبر 2 سورۃ الفرقان، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کے اوپر گفتگو، سورہ فرقان کے مضامین کے اوپر گفتگو اللہ کی توفیق سے گزشتہ سبق کے آخر پہ ہو چکی۔ جو سورۃ الفرقان کا پہلا موضوع ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، اس میں وہی رسالت، ان کی حقیقت اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں مشرکین کی طرف سے، ان کا جواب کسی حد تک دیا گیا ہے اور اسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، پھر الفرقان یعنی وحی کا تعارف، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عالمگیر ہونے کا تعارف اللہ کریم نے یہاں بتا دیا۔ اور جو آخری کلمہ ہے پہلی آیت کا، نذیرا لیکون للعالمین نذیرا، اس میں ایک استعارہ موجود ہے کہ اس کے بعد میں آنے والے جو مضامین ہیں وہ انذار سے متعلق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ آپ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور آپ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت بشیر ہے وہ ذکر نہیں کی گئی، یہاں پہ جو آپ کی نذیر کی حیثیت ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو بعد میں آنے والے مضامین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں انذار ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ بادشاہت کا مطلب یہ ہے، جب اللہ کے بارے میں ملک کی بات ہوتی ہے تو اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے ملکیت، اور ایک ہے ماتحتی اور تدبیر۔ اللہ کریم کی جو ملکیت کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں تینوں باتیں شامل ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ اس کا خالق ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کا مالک بھی ہے، تصرف کر سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ چیز جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اور جو چیز اللہ کی ملکیت میں ہے وہ اللہ کے ماتحت بھی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے۔ یہ جو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اسی کے مطابق اپنے امور سر انجام دے رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہ تینوں مفاہیم ملک کے اندر شامل، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ گویا زمین و آسمان کی کوئی چیز ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ چل رہی ہو۔ یہ زمین آسمان کھڑے ہیں، یہ پانی زمین سے نکلتا ہے، یہ جو بھی طبعی قوانین ہمیں نظر آتے ہیں، درخت جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں،
اور شجر و حجر یعنی جتنے پتھر ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. تو ہر چیز جو اپنا اپنا کام، حتیٰ کہ جو اجرام فلکی ہیں، جو ستارے اور سیارے ہیں، وہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ایک قانون بنایا، اس قانون کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت بھی ہیں. اور اس میں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند اور سورج ایک دوسرے کے مدار میں نہیں آ سکتے، وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کبھی ٹکراتے نہیں ہیں. کبھی ان کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک دوسرے کے مدار میں آ جائے یا کچھ کر لے. کیوں؟ یہ پریسائزڈ کائنات اللہ کریم نے بنائی، اور اس کی طرف آپ نگاہ ڈالو، کائنات کے اندر کوئی تفاوت نظر نہیں آتا. یہ ساری کی ساری اللہ کے ملک، اللہ کی بادشاہت کا حصہ ہے، یعنی تدبیر، مدبر کائنات بھی وہ ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کوئی اولاد بنائی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد احتیاج کی علامت ہے. اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے جو بوڑھا ہو جائے، جس کو وارث چاہیے ہو، یا جس کو قوت چاہیے ہو. بہت سارے احتیاج کے پہلو ہیں، ان احتیاج کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کے ہاں، اللہ کی ذات میں کوئی احتیاج نہیں ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور ساری کائنات جب اس کے حکم سے چل رہی ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا لم یتخذ ولدن، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ظاہر ہے کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اولاد کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اپنی ملکیت میں شریک کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی ملکیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں اس کو کوئی اس طرح کا چین آف کمانڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بڑا ہو پھر اس کے چھوٹا ہو، پھر سیکرٹری ہو، پھر پی این ہو، پھر اس طرح سے ایک سسٹم چل رہا ہو. اس کو ایسی ضرورت نہیں. ہم جب مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑا ہوتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے جو باس ہوتا ہے اس کو نیچے پوری ایک چین آف کمانڈ چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی. تو آپ نے جب کسی بڑے کو ملنا ہو تو پہلے سیکرٹری کو ملتے ہیں. مختلف قسم کی ہم مثالیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کی ذات ہے اس کا تعلق لوگوں کی احتیاج کی طرح کا نہیں ہے. انسانوں کی مثالیں اللہ کی ذات کے لیے نہ دیا کریں، اور اس کی بادشاہت کے اندر کسی کی شراکت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہوتی ہے شریک بنانے کی، اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کی بادشاہت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی شریک کی ضرورت پڑے، نہ ہی اس کے ہاں کوئی بے بسی ہے، عاجزی ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. نہ تو وہ عاجز ہے کہ وہ اپنا کوئی کارساز بنا لے، ساتھ اس کو کوئی دوست چاہیے ہو. ہم کہتے ہیں ایک اکیلا دو گیارہ، کہ ہم تو ایک اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرا ساتھ ملتا ہے تو ہماری عاجزی اور بے بسی ختم ہوتی ہے. جب اللہ کے ہاں عاجزی اور بے بسی ہے نہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کارساز یا دوست کی. اسی طرح کوئی احتیاج جب اس میں نہیں ہے تو وہ کیوں بنائے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک کرے یا پھر اپنی کوئی اولاد بنائے. تو جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نصارہ نے قرار دے دیا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے قرار دے دیا، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا مشرکین نے. تو جس طرح کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح کا کوئی کنیکشن کسی نے بنایا تو اس کا کوئی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ کی ذات اس کو نہ کوئی اپنے ملک چلانے کے لیے کسی شریک کی، کسی ساجی کی، کسی چین آف کمانڈ کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو اولاد کی ضرورت ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ خالق ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کسی کی بندگی کرنے کے لیے. دلیل کیا ہے؟ وہ خالق ہو. بس پورے قرآن میں بار بار اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ خالق اس بات کا حقدار ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. بس یہ ایک سادہ اصول ہے، خالق ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وہ اس نے تو پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پورا اندازہ کیا ہے، ہر چیز کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا ہے،
کوئی کائنات کے اندر جس طرح انسان کو ایک سیمیٹریکل شکل کی ضرورت تھی اس سے ایسی شکل دی ہے، جس طرح اس کو ایک اچھی شاندار قامت کی ضرورت تھی اس کو ایسی قامت عطا کی ہے، یہ ایسے بیلنس کے ساتھ اٹھتا ہے، حالانکہ 2 ٹانگوں والا ہے، گرتا نہیں ہے، یعنی اس کو پوری جس طرح کے بیلنس کی ضرورت تھی، اس کی صلاحیتوں سے لے کر اس کی جسامت، اس کی فکر، اس کا شعور، اس کی ساری صلاحیتیں، پھر پورے کائنات کی ایک ایک وجود کی صلاحیتیں، پھر پوری کائنات کا جو پورا نظام ہے، ہر چیز کو فقدرہ تقدیرا، اس نے ایک بہترین اندازے کے مطابق بنایا ہے، اور اب تم اس کے اوپر نگاہیں دوڑاؤ، بھاگو دوڑو، اللہ اکبر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کے اس کارخانے میں تم بھاگو دوڑو، سارا کچھ لگا لو، تم اس میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھو گے کہ کسی جگہ پہ کوئی یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ غلط چل رہا ہو، اللہ اکبر، ثم ارجع البصر، پھر اس کو بار بار دوڑاؤ، اللہ اکبر، تمہاری نگاہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی۔ بڑے بڑے سائنسدان اپنے راکٹ دوڑا لیں، اپنے جہاز دوڑا لیں، تھک ہار کے واپس آ جائیں گے، کائنات کے اندر کوئی تفاوت نہیں دیکھ سکتے، اللہ، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تھک ہار کے سب واپس آ جائیں گے، کسی کو کوئی تفاوت نہیں نظر آئے گا، یہ ہے فقدرہ تقدیرا، اس نے کائنات کو ایک بہترین نظام میں شاندار اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، اب اندازہ کیجئے ایسا شاندار خالق ہے، ایسی شاندار اس کی بادشاہت ہے جس میں کوئی شریک نہیں، اولاد کی اس کو احتیاج نہیں، شریک کی اس کو احتیاج نہیں، وہ مالک الملک ہے، وہ مدبر کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ساری قوتیں طاقتیں اس کے پاس ہیں، لیکن کتنا ظلم ہے کہ اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر، اس کبریا کو چھوڑ کر، اتنی سی مخلوق جو اس کے سامنے ہے، ساری کائنات اتنی سی ہے، اس کائنات کے اندر اتنی سی کائنات جو اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی سی ہے، اس میں سے جتنا بڑا مرضی کوئی ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے الہ بنا لیے، اور ظاہر ہے ایک اللہ ہے اکیلا، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، چھوٹی سی کائنات، وہ خالق ہے، تو الہ ہونا صرف اس کا حق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق میں سے کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلی دلیل لا یخلقون شیئا، اس مخلوق میں سے کوئی کسی نے پیدا کیا ہو کچھ تو پھر وہ الہ ہونا، پہلی دلیل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی، اس پالنہار کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے۔ اب جو اتنی بڑی بادشاہت اللہ کی، اتنا بڑا عرش اللہ کا، اس کے نیچے اتنی سی کائنات، اس کائنات میں کوئی وجود، وہ بڑے سے بڑا ہو، وہ پہاڑوں سے بڑا ہو، وہ ہاتھیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں کہ ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی مخلوق، اس میں سے آپ کسی کو الہ بنا لیں، اس سے بڑا ظلم بھی کیوں ہوگا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس اللہ کو چھوڑ کر جو ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کا وعدہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر آپ نے مخلوق میں سے کسی کو بھی، چاہے کسی درخت کو، چاہے کسی بت کو، کسی صالح شخصیت کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی بنا لیا، اس کو چھوڑ کر بنا لیا، تو یہ تو ساری کائنات مخلوق ہے نا۔ لہذا فرمایا کہ پہلی دلیل لا یخلقون شیئا، کوئی اس میں سے کوئی خالق ہے تو بتاؤ، خالق تو کوئی نہیں کسی نے، اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار یہ سوال کرتا ہے، ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے اکٹھے ہو جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے سائنسدان اکٹھے ہو جائے، سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، کوئی ایک نہیں، ان میں اس ساری کائنات کا ایک وجود نہیں، ساری کائنات مل کے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں یہ بنا نہیں سکتے، اپنی
ایجادات لے آئیں، ٹیکنالوجی لے آئیں، سب کچھ، مکھی بنا کے دکھائیں ذرا. اور اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جو مکھی کی مثال اللہ کریم نے دی ہے نا، عجیب و غریب. ایک تو حقارت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے جو ادنا مخلوق نظر آتی ہے لوگوں کو، وہ مکھی نظر آتی ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں مکھی اللہ نے بنائی کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں بنائی. حقیر مخلوق نظر آتی ہے. اور پھر جب اس کا چیلنج دیا ہے تو ٹیکنالوجی والے اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے، بنا لیں اس طرح کا کوئی وجود، بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی پلاسٹک کی کچھ روبوٹ جو بنا لیے ہیں، تو روبوٹ مکھی نہیں بن سکتی. اللہ، مشین بنا سکتے ہیں مکھی جیسی، اللہ اکبر. لیکن وہ جو خالق نے اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ کہاں سے لائیں گے. خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ جو مکھی کی آنکھ ہے نا، مکھی کی آنکھ، یعنی مکھی ہی ہمیں تو پوری طرح نظر نہیں آتی، پھر اس کی آنکھ، تو اس آنکھ کے اندر 100 آنکھیں ہیں. ان کا مجموعہ ہے جو ایک آنکھ بنتی ہے. تو بناؤ ذرا خالق جیسی. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ پیدا کرنے والا اس جیسا. آپ وہی چیلنج اس نے ایسے دیا. قیامت تک جتنی مرضی بڑی سے بڑی کوئی آ جائے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے، کبھی وہ یہ خالق کا چیلنج ہے مکھی بناؤ. پھر اس کو چھوٹا کر دیا. مکھی بنانا تو دور کی بات، یہ کرو کہ مکھی جو ہے وہ تمہارے آگے سے، اور خاص طور پہ اس دور میں بتوں کے آگے سے، کیونکہ اس دور میں بتوں کو پوجا جاتا تھا. تو ہر دور میں کئی زندہ خدا پوجے جاتے ہیں، کئی مردہ خدا پوجے جاتے ہیں. انسان مانتا نہیں. تو فرمایا کہ ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اڑا کے لے گئی. کتنا لے کے جاتی ہے؟ تو 1 ذرہ. فرمایا ایسے کرو، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، سارے مل کے مکھی سے وہ کھانا چھین کے دکھا دو. کوئی ہے ٹیکنالوجی جو مکھی سے وہ کھانا چھین لے؟ ضعف الطالب والمطلوب. اللہ، کتنا بودا ہے مانگنے والا، اور کتنا بودا اور کمزور ہے جس سے مانگا جا. دونوں ہی کمزور ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اور اللہ کی ذات، اس کے مقابلے میں یہ کائنات کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو فرمایا واتخذوا من دونہ آلہہ. کتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یہ جو پچھلی آیت میں جو خصوصیات بیان ہوئی، وہ اللہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے الہ بنا لیے. لا یخلقون شیئا، جو ککھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں. تو مخلوق صرف بندگی کرنا اس کا حق ہوتا ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتی، وہ اپنی بندگی نہیں کروا سکتی، وہ کسی کی کارساز نہیں ہو سکتی. مخلوق تو کمزور ہے. تحت الاسباب ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، فوق الاسباب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہیں. یہ ایک دلیل دے دی کہ وہ مخلوق ہے، پیدا کچھ نہیں کیا. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولا یملکون، نہیں ہے وہ مالک، اختیار نہیں رکھتے. لانفسہم، اپنے آپ کے لیے، ضرا ولا نفعا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی فائدے کا کوئی اختیار نہیں. جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بت لا کے توڑ دیے، کوئی بت بچا سکا؟ نفع نقصان کا مالک ہی کوئی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کل پرسوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کسی حکیم کی یا ڈاکٹر کی تصویر تھی، اور لکھا تھا گنجے پن کا شرطیہ علاج. اوپر بورڈ لگا ہوا تھا گنجے پن کا شرطیہ علاج، اور اندر جو ڈاکٹر بیٹھا تو خود گنجا بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. اپنے لیے ککھ بھی یہ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے کہ اپنا فائدہ کر سکیں، اور جو اپنا فائدہ نہیں کر سکتے وہ کسی اور کا فائدہ کیا کر سکتے. لہذا الہ ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ خالق ہونا ہے. مخلوق الہ نہیں ہو سکتا. اور جب ہم الہ کہتے ہیں تو توحید کی تینوں صفات ذہن میں رکھا کریں.
توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یعنی جب ہم کہتے ہیں ذات میں بھی وہ اکیلا ہے، افعال میں بھی وہ اکیلا ہے، اور عبادت بھی خالص اسی کی اکیلے کی جائے گی، یہ ہے توحید کی تینوں صفات۔ لہٰذا اگر یہ تینوں ذہن میں نہیں ہیں، اور تاریخ کے ہر دور میں توحید ربوبیت میں بھی کبھی شرک نہیں ہوا، توحید اسماء و صفات میں بھی کبھی شرک نہیں ہوا، شرک ہمیشہ ہوا ہے تو توحید الوہیت میں ہوا، یعنی اللہ کی ذات کو ہر دور کے مشرک مانتے تھے، اللہ کو ہر کام کا علی کل شیء قدیر بھی مانتے تھے، جس میں شرک ہوا ہے وہ توحید فی العبادت ہے، یا یہ توحید الوہیت ہے کہ وہ کام جو عبادت کے قبیل سے ہیں، جو خالص اور صرف اللہ کے لیے لائق شان ہے، وہ مخلوق کے لیے روا رکھنا، یہی تو شرک۔ لہٰذا اگر کوئی مشرک اس میں مبتلا ہوا ہے تو ہمیشہ اسی میں مبتلا ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھے کیوں کرتے ہو بھائی، جب یہ ککھ بھی نہیں فائدہ کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، تو ان کے پاس کیوں جاتے ہو، کیوں ان کی بندگی کرتے ہو؟ تو آگے سے بہانہ بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر، کہ ہم اصل میں ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور مسئلہ کوئی نہیں، ہم تو اس لیے جاتے ہیں۔ یا پھر سورہ یونس میں اللہ کریم نے ان کا عقیدہ بتایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلی دلیل کہ خالق ہونا چاہیے، مخلوق نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہم کہتے ہیں خالق ہونا چاہیے تو خالق تو اس کائنات میں ایک ہی ہے، وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ دوسری دلیل کہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے، کہنے کو آپ الہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کسی کو مرضی خدا کہہ لیں، اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں جو ہندوتوا کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قدیم ترین مذاہب میں سے ہے ہندو، کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ 2200 قبل مسیح تک ملتی ہے، تو وہاں خداؤں کی صورتحال پتہ کیا ہے؟ کروڑوں خداؤں کے قائل ہے، کروڑوں، جس چیز سے فائدہ ہوا وہ بھی خدا، جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوا وہ بھی خدا، چل جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بندگی پوجا پاٹ، اور جس سے فائدہ ہونے کی توقع ہے اس کا فائدہ لینے کے لیے بندگی اور پوجا پاٹ، یہ پورا مذہب یہ ہے۔ لہذا اس کے نام کا بت بنا لو، خود ہی بناؤ، اسی کا نام رکھ لو اور اس کی پوجا شروع کر دو، یہ مذہب۔ بھئی کہنے کو آپ کسی کو بھی خدا کہہ لیں، میں اس کو اٹھاؤں میں کہوں کہ یہ خدا ہے، دلیل ہونی چاہیے نا۔ خدا بے اختیار خدا نہیں ہوتا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو اپنے آپ کے لیے فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ دوسروں کو فائدہ اور اختیار کیا پہنچائیں گے؟ دلیل ہونی چاہیے اس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی کہا تھا نا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا یہ جو تم نے دنیا میں اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہے؟ جتنے مرضی بنا لیں، 2-4 بنا لیں، سینکڑوں بنا لیں، ہزاروں بنا لیں، کروڑوں بنا لیں، کیا یہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا پھر وہ اکیلا بہتر ہے جو زبردست قوت والا ہے؟ یہ ہے دلیل، واحد بھی ہے، القہار بھی ہے، زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ اور جو خدا ہوتا ہے، کوئی بھی تصور لے لیجئے، آپ قدیم یونانیوں کا تصور لے لیجئے، آپ رومیوں کا تصور لے لیجئے، ارسطو افلاطون کا تصور لے لیجئے، جس خدا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ طاقت تو ہونی چاہیے، اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ تو قرآن یہی تو کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اپنے آپ کا اختیار نہیں رکھتے اور اس کو پوجتے۔ یہ مشرکین کتنا ظلم کرتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اللہ اکبر، نہ وہ موت اور زندگی پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ نشور اٹھا دینا یا خود اٹھ جانا، وہ سورہ
نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کریم نے اس کو یوں فرمایا وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. لا يخلقون شيئا، انہوں نے ککھ بھی پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود مخلوق ہیں. اللہ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، ان میں ذرا بھی زندگی کی رمق نہیں ہے، مردے ہیں. اموات غیر احیاء، اللہ اکبر. ولا يشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، جو اپنے انجام سے واقف نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ کیسے خدا، کیسے الہ ہو سکتا؟ اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے مجھے کچھ نہیں پتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے یہی فرمایا کرتے تھے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے. لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا. تو جس کو یہ پتہ ہی نہیں انجام کیا ہونے والا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، لیکن ان کی یہ بزرگی، ان کی یہ مصطفائی، ان کی یہ مجتبائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، اس کا سارے کا راز کس میں ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی. سبحان اللہ. اور اس کی پہلی آیت بھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عبد ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. مخلوق کی شان ہوتی ہے کہ جو عبدیت میں انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطا میں انتہا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادات فرمایا کرتے تھے تو یہی کسی نے پوچھا تھا، عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اعزاز ہے، عبدیت اعزاز ہے. سبحان اللہ. جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اقبال نے جواب شکوہ کے اندر کہا. تو یہ عجیب خدا بنائے ہوئے ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ان کے پاس نہ تو کوئی موت و حیات کا کوئی اختیار ہے، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ زندگی لے سکتے ہیں، نہ خود بھی زندگی کا کوئی اختیار ہے کسی کے پاس. اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی عیسائیوں کے حوالے سے. وقال الذین کفروا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافروں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ایک چیلنج کیا، ایک دلیل دی سوال کے انداز میں. فرمایا فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ اکبر. یہ تم نے اتنا ظلم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ جیسے اللہ ہے ایسے عیسیٰ بن مریم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بتاؤ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو بھی مار دے گا، موت دے دے گا، اس کی والدہ کو بھی موت دے دے گا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس زمین پر، روئے زمین پر جو کوئی بھی ہے سب کو موت دے دے گا. اگر اللہ یہ ارادہ کر لے تو کسی کے پاس اختیار ہے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کسی کے پاس کچھ بھی تک بھی اختیار ہے کہ وہ بچا لے کسی کو؟ اللہ اکبر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. سبحان اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سمجھتے نہیں اللہ کی ذات، اللہ کی قدر نہیں جانتے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ وہ ذات زمین و آسمان کی بادشاہت اختیار اس کے پاس ہے، اور پھر وہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے.
تو اس نے اگر پیدا کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ خدا ہو گئے. وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء. یہ غلط فہمی تمہیں کیسے ہو گئی؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی خدا ہو سکتا ہے تو پھر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے، اور نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال. لہذا یہ جو غلط فہمیاں ہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ لیتے ہیں. خالق کی قدر جانے تو کبھی یہ خیال نہیں ہو سکتا. فرمایا پہلی دلیل وہ خالق ہے، اور یہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ خالق نہیں ہے. دوسری دلیل وہ مخلوق ہیں. تیسری دلیل ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نفع نقصان کا. اور چوتھی دلیل یہ کہ موت و حیات کا بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار ہے، یا نہ مردوں کو اٹھانے کا. اللہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ. ایک اور جو اعتراض ہیں، یعنی لغو اعتراضات، ان میں سے ایک اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ کرتے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ان ھذا نہیں ہے یہ، یعنی کیا؟ قرآن، الا مگر افک افتراہ، یہ تو بڑا جھوٹ ہے. افک کہتے ہیں بڑے جھوٹ کو، یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کون کہہ رہے ہیں؟ کافر. کافر اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں افتراہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، من گھڑت ہے. یہ اعتراض کیا کافروں نے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کو گھڑنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کتاب کو کتاب بنانے کے لیے اعانہ علیہ، اس کی مدد کی ہے اس پر قوم آخرون، کچھ دیگر لوگوں نے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کہ یہ آپ نے خود گھڑا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کہ دیگر لوگوں نے مدد کی ہے. اللہ اکبر. یہ جو خود گھڑا ہے، یہ تو اعتراض اس کی آگے اللہ کریم بتاتا ہے کہ اللہ کا نازل کردہ ہے. یہ جو مدد کرنے والا ہے نا، آپ اندازہ کیجئے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں بھی اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر بدبخت ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی ایک آدمی اس کو سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مختلف روایات ہیں اور کہ فلاں شخص جو ہے سکھاتا ہے، فلاں شخص سکھاتا ہے. بعض روایات میں اس شخص کا نام مقیس ہے، بلعام ہے، اور اسی طرح سے یسار ہے، اسی طرح سے جبر ہے، اسی طرح سے ابو فقیہہ، اور بعض نے عداس. یعنی مختلف نام مختلف روایتوں کے اندر ہیں. حالانکہ اللہ کریم نے نام نہیں لیا کسی کا کہ کس کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سکھاتا ہے. دلیل آگے یہ دی کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس شخص کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور اپنی کج فکری کا اظہار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس شخص کی تو زبان ہی اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ جو قرآن کی زبان ہے یہ تو عربی مبین ہے. اس شخص کو تو عربی آتی ہی نہیں، اس کو وہ تو اجمی غلام ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ جو دلیل قرآن نے دی ہے کہ اس شخص کی زبان ہی عربی نہیں ہے، اگر اس کا نام لے لیا جاتا کہ یہ فلاں ہے اور اس کی زبان عربی نہیں ہے تو زیادہ مضبوط دلیل ہونی تھی نا، کہ اس کا نام لے لیا جاتا کہ وہ تو ہے ہی اجمی، اور ساری دنیا کو پتہ ہوتا اچھا اس شخص کی بات ہو رہی ہے اور اس کو تو عربی آتی ہی نہیں. یہ زیادہ مضبوط دلیل تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے اس کا نام نہیں لیا. نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں. لیکن علامہ محمود آلوسی نے ایک بڑی زبردست بات یہاں پہ لکھی ہے، سبحان اللہ.
وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی جھوٹ ہے کوئی سکھاتا ہے، اور اس شخص کا نام لے لینا کہ فلاں جو ہے وہ سکھاتا ہے اور اس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ تو عجمی ہے، تو یہ تو بڑی واضح دلیل تھی۔ لیکن اس سے بڑی ہرزہ سرائی یہ ہے، یہ اہم نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد کوئی بشر ہے، سب سے بڑی ہرزہ سرائی یہ ہے۔ لہذا اللہ کریم نے اس شخص کا نام نہیں لیا، وہ کسے باشد کوئی ہو، وہ مخلوق میں سے ہے۔ اگر کوئی بشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہو، یہ کہہ دینا کہ کوئی بشر استاد ہے، یہی سب سے بڑی ہرزہ سرائی۔ اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کا نام نہیں لیا، وہ کوئی بھی ہو مخلوق میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ کریم کی ذات ہے، اس نے بذریعہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو کہہ دینا کہ بشر سکھاتا ہے، انما یعلمہ بشر، اس کو ایک بشر سکھاتا ہے، تو دلیل تو یہ دی کہ اس کی زبان عجمی ہے، نام نہیں لیا۔ اس لیے کہ اصل دلیل یہ ہے کہ بشریت کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہونے کی نسبت کرنا، یہ ویسے ہی اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی۔ اللہ، لہٰذا یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ یہ کہتے ہیں کسی اور دیگر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے میں مدد کی ہے، اعانہ مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون کسی دوسری قوم نے، کسی دوسرے لوگوں نے، وہ جو بھی یہ نام ہیں ان میں سے کسی نے سکھایا ہے، اللہ اکبر، خود گھڑ لیا ہے، لوگوں نے مدد کی ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس کو ظلم اور جھوٹ کہہ کے، دیکھیں ظلمن یہ جو تنوین ہے اور زورن میں تنوین ہے، علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہیوج ہونے کو، بھاری ہونے کے، اس کے ہولناک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تحویل کے لیے ہے کہ بہت بھاری بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور ظلم اصل میں وضع شیء فی غیر موضعہ، کسی شخص کے لیے وہ بات کرنا جو اس کے لائق شان نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، وزور اور جھوٹ۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا جس کو انہوں نے لکھوا لیا ہے، یعنی یہ بھی قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر وہ جو کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں، جس کو املا کروا لیا ہے، تُمْلَى فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، یہ لکھوائی جاتی ہیں اس کو، یعنی املا کروائی جاتی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اس کو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کے وہی سنائی جاتی ہیں تاکہ یہ یاد بھی کر لے اور لوگوں کو لکھوا بھی لے۔ یہ قرآن کے بارے میں یہ بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے ہر راز کو جانتا ہے۔ یہ رازدان نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو راز ہیں وہ سارے کے سارے راز مخلوق میں سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے جو اللہ کریم نے اس کے اندر نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ اگر اس کو مخلوق کے علم کے مطابق پرکھنا شروع کر دیں تو قدم قدم پہ اٹک جائیں گے کہ یہ مخلوق کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، جیسے سورہ نور کے اندر ابھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ جو اللہ کریم نے ایک اندھیروں کی مثال دی، کفر کے اندھیروں کی مثال دی، کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے تہہ میں ہو تو سمندر کا اندھیرا، اس کے اوپر موجوں کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر بادل ہوں، بادل کا اندھیرا، اور پھر اس اندھیرے میں اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا، اپنے ہاتھ کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، اس قدر اندھیرا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص سمندر کی تہہ میں ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم غواص
ڈائیور تھا وہ یہ آیات پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو اس سے کسی نے پوچھا بھی کیوں مسلمان ہوئے, تو اس نے کہا کہ میں ڈائیور ہوں, غوطہ خور ہوں, پروفیشنل غوطہ خور. تو یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے نا کہ وہاں جب اوپر موجیں ہیں اور موجوں کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں اور اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے, یہ جو اندھیرے کی کیفیت بیان کی گئی ہے یہ سوائے غواص اور غوطہ خور کے کوئی اور نہیں جانتا. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے کہ آپ نے کبھی غوطہ خوری نہیں کی, آپ نے کبھی ڈائیونگ نہیں کی, آپ نے کبھی ڈبکی نہیں لگائی. تو جس شخص نے کبھی خود ڈبکی نہیں لگائی اس کو کس نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے یعلم السر فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان کے سارے راز جانتی ہے ذات, یہ اس نے نازل کیا. لہٰذا آپ کو اس کے اندر جو راز ملتے ہیں, جو علوم کے خزانے ملتے ہیں, ہر چیز کی بنیاد آپ کو اس میں سے ملتی ہے, تو یہ اسی ذات کا نازل کردہ ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. انہ کان غفور الرحیم, بے شک وہ ذات بڑی بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے. اگر وہ غفور اور رحیم نہ ہوتا تو جس طرح کی بکواس لوگوں نے کی ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. تو وہ غفور اور رحیم ہے, تو اس ساری ہرزہ سرائی کے باوجود اس نے ان کے اوپر ابھی تک عذاب نازل نہیں کیا, اس کی مغفرت اور رحمت کا تقاضا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, اس رسول کو کیا ہے, یہ کیسا رسول ہے, یاکل الطعام, یہ کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. کیا مطلب, اس کو کھانے کی بھی احتیاج ہے اور کسب تجارت اور کمانے کی بھی احتیاج ہے, یہ بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے, یہ کیسا رسول. لولا انزل الیہ ملک, اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں ساتھ نازل کر دیا گیا, اس کے اوپر فرشتہ آ جاتا جو اس کے لیے سارے کام کرتا, اس کو خود نہ کرنا پڑتا. اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا بن جاتا. ظاہر ہے فرشتہ آ کے بتاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور وہ اس کے ساتھ انذار کرتا, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے یہ انذار کیا جا سکتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی رسول ہونے کی بات تو نہ ہوئی. ان کے خیال میں یہ ساری باتیں نبوت اور رسالت کے منصب کے خلاف ہیں اور بشریت رسالت کی متحمل نہیں ہو سکتی, یہ ان کا خیال یہ تھا. اور اسی خیال کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کے بارے میں عجیب و غریب خیالات بنا لیے تھے اور ہر جگہ پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے, اور سابقہ انبیاء پر بھی اعتراض کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا, ہر دور میں اعتراض ہوتا آیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا کہ دیکھو اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم فرشتوں کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتے, کیونکہ یہاں انسان رہتے ہیں لہٰذا ان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بھیجا. اور یہاں اللہ کریم نے اس کا جواب آگے آیت نمبر 20 کے اندر بھی دیا ہے کہ فرشتہ جب نازل ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد معاملہ تمام ہو جاتا ہے. اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ فرشتہ جب نازل ہوتا ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ فرشتہ موت کے وقت بھی نازل ہوتا ہے, جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ پھر جان کھینچ کے لے جاتا ہے بس. یا پھر اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے, قیامت میں جب فرشتے نازل ہوں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. لیکن یہاں ان کے اعتراضات کا ذکر کیا, جواب آگے جا کے دیا کہ یہ کیسے, یعنی ان کے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھاتے ہیں اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں یہ ان کے شان کے منافی ہے. ان کا خیال یہ تھا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.